السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة بالحق وما كانوا إذا منذرين وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ پہلے بھی کہیں سرے راہ کوئی ہوگی، لیکن باقاعدہ کسی دینی مجلس میں بیٹھ کر کوئی دین کی باتیں سننے سنانے کے تعلق سے ہماری یہ پہلی ملاقات ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے تعارف کروایا ہے، مگر وہ کچھ کامل تعارف نہیں، لہذا تعارف میں کرواؤں خود، دوسرا کروائے وہ اگر کمپلیٹ تعارف نہ ہو تو پھر خود ہی دھندا کرنا پڑتا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ دو پیر والے مولانا صاحب دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں۔ میرے بارے میں کہا کہ یہ دو پیر والے مولانا صاحب یہ دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ایشیا میں سب سے بڑا دینی ادارہ ہے۔ اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند ادارہ نہیں ہے، ادارہ تو اس سے بڑا اور اس سے پرانا جامعہ ازہر ہے۔ مصر میں جامعہ ازہر یونیورسٹی اس سے دارالعلوم دیوبند سے پرانا بھی ہے اور بڑا بھی ہے۔ پرانا کتنا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 140 سال ہوئے ہیں،
اور ازہر جامعہ ازہر کو قائم ہوئے 1150 سال ہوئے. جامعہ ازہر آج سے 1150 سال پہلے قائم ہوا ہے. اور دارالعلوم دیوبند تو بیچارہ بچہ ہے، ابھی 140 سال ہوئے ہیں اس کو قائم ہوئے. اور بڑا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند میں 3350 طالب علم ہیں، زیادہ سے زیادہ 3500 طالب علم ہیں. اور جامعہ ازہر میں 80,000 طالب علم ہیں. ازہر یونیورسٹی میں 80,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں تو 3000 اور 3500 طالب علم ہیں. تو اس لیے بڑا ادارہ دینی اور پرانا ادارہ دینی ازہر یونیورسٹی ہے. دارالعلوم دیوبند اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. مگر آج پوری دنیا میں گھوم جاؤ اور اسلامی کتب خانے میں گھس جاؤ، ازہر کے فضلاء کی کوئی خال کتاب ملے گی، وہ بھی کوئی دین کے اہم موضوع پر نہیں ملے گی. اور ساری دنیا میں گھوم لو، کہیں آپ کو ازہری فاضل کام کرتا ہوا نہیں ملے گا. الا ماشاء اللہ کہیں پوری دنیا میں گھومو گے تو 5-7 آدمی مل جائیں گے. دوسری طرف دارالعلوم دیوبند چھوٹی موٹی کوئی لائبریری اسلامی کتابوں کی اردو میں، فارسی میں، عربی میں اگر ہو اس میں گھس جاؤ تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی. کسی بھی لائبریری میں گھس جاؤ، عربی کی گھس جاؤ، اردو میں، فارسی میں، تو آدھی کتابیں آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی ملیں گی. اور دنیا کے کسی چپے پر چلے جاؤ آپ کو دارالعلوم کا فاضل وہاں دین کا کام کرتا ضرور ملے. کہیں بھی چلے جاؤ آپ. ذرا تو گھومتے نہیں ہیں، میرا تو کام ہی ساری دنیا میں گھومنا ہے. دنیا کے کسی خطے میں میں گیا تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملا مجھے. ایک مرتبہ ٹرکی گیا میں، استنبول. تو ہم نے سوچا کہ بھئی یہاں کا جو گورنمنٹ کا جو مفتی اعظم ہیں، بڑے آدمی ہیں وہاں کے استنبول کے، ان سے ملاقات کرنی چاہیے. تو ہم ایک وفد بنا کر ان سے اپوائنٹمنٹ لے کر ان سے ملاقات کرنے گئے تو ایک بڑے میاں تھے، 70 ایئر کے بوڑھے بالکل، اور بالکل داڑھی صاف تھی، مفتی اعظم ترکیہ. خیر ملاقات ہوئی سرسری سی، تھوڑی بہت، عربی بھی نہیں بول سکتا. اب وہ ان کی ترکی زبان ہم نہیں جانتے، عربی وہ نہیں بول سکتا مفتی اعظم. وہاں ان کا جو نائب مفتی تھا وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل تھا. اس سے ملاقات ہوئی، اس کی بھی داڑھی کو پوری تو نہیں رہی تھی، وہاں جا کر تھوڑی کم تو اس کی بھی ہو گئی تھی. جب ماحول کا اثر پڑتا ہے تو اب تھوڑی داڑھی اس کی بھی کم تو ہو گئی تھی، لیکن بہرحال تھی. اور اس سے ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں کا ہے. معلوم ہوا کہ بہار کا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہے. میں نے پوچھا بھئی تو یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اب بہار ہندوستان کا ایک صوبہ، معمولی غریب صوبہ، وہاں کا ایک بچہ دارالعلوم میں پڑھ کر فارغ ہو کر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد مصر گیا تھا اور میں نے وہاں مصر میں پڑھا 2-3 سال. وہاں ایک جگہ آئی ہوئی تھی یہاں سے، میں نے بھی درخواست دے دی، میرا نام منظور ہو گیا، یوں میں یہاں پہنچ گیا. تو اب ٹرکی ایک پوری سلطنت ہے، اس کا جو فتوے کا ڈپارٹمنٹ ہے، جو سب سے بڑا ملک کا دینی شعبہ ہے، اس میں جو نائب مفتی ہے وہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہے. غرض تو آپ دنیا میں کہیں نکل جاؤ، کسی ملک میں نکل جاؤ،
آپ کو دارالعلوم دیوبند کے فضلا وہاں کام کرتے ملیں گے، یا تو دارالعلوم دیوبند کا فاضل ملے گا، یا دارالعلوم دیوبند کی جو دنیا میں شاخیں ہیں، دارالعلوم دیوبند کی جو دنیا میں شاخیں ہیں وہ بھی سب دارالعلوم دیوبند ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی دنیا میں کتنی شاخیں ہیں؟ لاکھوں، اور وہ شاخیں لاکھوں ایک دوسرے سے ان کا لنک کچھ نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پر الگ الگ درخت کھڑے ہیں، سب درخت الگ الگ کھڑے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی لنک نہیں، اور واقعتاً کوئی لنک نہیں۔ یہ جب طالبان کا مسئلہ آیا تو طالبان کہتے ہم دیوبندی تھے، تو یہ امریکہ دارالعلوم دیوبند میں ہر ہفتے میں ایک نمائندہ پہنچتا تھا، مرد یا عورت۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کا طالبان کے ساتھ کیا لنک ہے۔ کوشش سے بیچارے کر کر کے تھک گئے، کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ ہے ہی نہیں کچھ، تو کہاں سے ملے گا؟ کچھ ہو تو اسے ڈھونڈ نکالیں، جب کچھ ہو ہی نہ تو کیا ڈھونڈ نکالیں؟ 2 سال تک کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں ہو جاتا تھا کہ امریکہ کا کوئی نمائندہ مرد یا عورت نہ پہنچے۔ کوئی اخبار کا ایڈیٹر پہنچ رہا ہے، کوئی نامہ نگار پہنچ رہا ہے، کوئی گورنمنٹ کا آدمی پہنچ رہا ہے کچھ، اور وہ اپنے طور پر سب جاننا چاہتے ہیں کہ طالبان اور دیوبند کا کیا جوڑ ہے۔ کچھ ملا ہی نہیں کسی کو، کہاں سے ملے گا؟ ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گا؟ نفس الامر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسا طالبان کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند کی جتنی شاخیں ہیں، انڈیا میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، پاکستان میں ہوں، انگلینڈ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، افریقہ میں ہوں، دنیا میں جہاں بھی شاخیں ہیں، شاخوں کا مطلب دارالعلوم دیوبند کے طرز پر کام کرنے والے ادارے۔ شاخوں کا اتنا ہی مطلب ہے کہ جس نہج پر دارالعلوم دیوبند کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اس نہج پر دین کی خدمت کرنے والا ادارہ، یہ شاخ کا مطلب ہے۔ تو سب اپنی اپنی جگہ پر الگ مستقل ادارے ہیں، دارالعلوم کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، اور ان کی اداروں کے آپس میں بھی کوئی لنک نہیں۔ کراچی میں مفتی حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری کا مدرسہ ہے، مفتی شفیع صاحب کا مدرسہ ہے، اور وہ فاروق کیا ہے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا مدرسہ، 3 بڑے بڑے ادارے ہیں، 3 کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے، سب اپنے اپنے مستقل ہے۔ اسی طرح سے آپ سمجھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی لاکھوں شاخیں ہیں، اس سے کوئی یہ سمجھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جوڑ ہے، اس کو میں نے واضح کیا کہ جوڑ کچھ نہیں۔ لاکھوں شاخوں کا مطلب یہ ہے کہ دین کی خدمت جس نہج پر دیوبند کر رہا ہے، اسی نہج پر یہ سارے ادارے کر رہے ہیں۔ اور ازہر کی کوئی شاخ کیرو میں فیکلٹی اور کالجز تو اس کے ہیں الگ الگ، یہ فلاں کالج، یہ فلاں کالج، یہ فلاں کالج، اور وہ سب کالجوں کے طالب علم مل کر 80,000 ہیں، لیکن کیرو سے باہر کچھ نہیں، اس کی دنیا میں کہیں کوئی شاخ نہیں کہ ازہر یونیورسٹی جس انداز پر کام کر رہی ہے، اس انداز پر کام کرنے والی اس کی کوئی شاخ یا اس کے فضلاء کی قائم کی ہوئی کوئی تنظیم دنیا میں کہیں کچھ نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، میرے ماموں تھے، ابھی 4-5 سال ہوئے ان کا انتقال ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ، ان کے شاگرد تھے اور بہت ذیل آدمی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اچانک کہنے لگے ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ ازہر میں اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے اور دیوبند ایک تحریک ہے۔ وہ ایک دانشگاہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک تعلیم گاہ ہے، ایک ادارہ ہے۔ دیوبند ایک
تحریک ہے، ایک مشن ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ اگر دیوبند 5 طالب علم بھی تیار کرے گا تو وہ 5 طالب علم دیوبند سے چل کر گھر نہیں بیٹھیں گے، وہ دنیا میں پھیلیں گے اپنے مشن کو لے کر۔ اور ازہر 5000 تیار کرے گا تو وہ نکل کر کے اپنے آفسوں میں کام کریں گے، اپنی دنیا بنائیں گے۔ جیسے علی گڑھ یونیورسٹی اور دوسری بہت سی یونیورسٹیاں ہیں، یہ دانشگاہ ہیں، یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ جو ہیں یہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ دانشگاہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ازہر ایک دانشگاہ ہے، ایک تعلیمی ادارہ ہے، بہت بڑا اور بہت پرانا ہے۔ دیوبند ایک تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ تو چونکہ دیوبند ایک تحریک اور ایک مشن ہے تو اس کے فضلہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو مشن ہے اس مشن کو لے کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دیوبند کیا، کس چیز کی تحریک ہے، کس چیز کا مشن ہے۔ اس لیے سمجھنا ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں، یہ چیز آپ کو اس لیے سمجھنی ہے کہ آپ بھی دیوبندی ہیں، لہذا آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم دیوبندی کیوں ہیں، کس چیز کا نام دیوبندیت ہے۔ دیوبند جو ایک دیوبندیت ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے، تو کیا ہے دیوبندیت، یہ آپ کو بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ آپ دیوبندی ہیں۔ میرے بھائیوں، دیوبندیت نام ہے صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑنے کا۔ جو صحیح دین ہے اس کو دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑو، اسی کا نام دیوبندیت، اس سے آگے کچھ نہیں۔ دیوبند کا کوئی دستور اساسی نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، دیوبند کا کوئی نام نہیں۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، اس سے دیوبندیت بن گیا، اس مسلک کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس جماعت کا کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ یہ قرآن اور یہ سنت، یہ قرآن اور یہ سنت، یہی دیوبند کے دستور اساسی ہے۔ اس قرآن و سنت کو سمجھنا اور اس کو سمجھنا آج کے لوگوں کے مائنڈ سے سمجھنا نہیں، آج کے لوگوں کے مائنڈ سے سمجھنا نہیں، دور اول سے چلو، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، یوں نیچے اترتے آؤ، یہ جو دور اول کے لوگوں نے قرآن و حدیث کو جس طرح سے سمجھنا ہے اس طرح سمجھنا، آج کے مائنڈ سے نہیں، اولڈ مائنڈ سے سمجھنا۔ اولڈ مائنڈ کس کا؟ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اس کے بعد جو محدثین، فقہا، علماء، مجتہدین گزرے، چاہے لمبے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کو کس طرح سمجھا ہے، اس سمجھے ہوئے کو لینا۔ آج کے مائنڈ کا سمجھا ہوا نہیں۔ آج ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں، دیوبندی سے نہیں لیتا، دیوبندی سے لیتا ہے کہ صحابہ اس آیت کو کیا سمجھتے تھے، تابعین کیا سمجھتے تھے، تبع تابعین کیا سمجھتے تھے، گزرے ہوئے فقہا، محدثین، مفسرین نے کیا سمجھا ہے، ان کے سمجھنے کے اکارڈنگ آج کے آدمی کا سمجھنا ہے تو اس کی بات قبول کی جائے گی، اور اس کا سمجھنا اگر اس پرانے سمجھنے کے اکارڈنگ نہیں ہے تو آج کے مائنڈ کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی کا نام دیوبندی ہے۔ تو میرے بھائی اچھی طرح سے سمجھو، پھر دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن میں تو دو چیزیں ہیں ہی نہیں، قرآن تو قرآن کریم، اور احادیث شریفہ میں دو چیزیں ہیں، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے۔ دیوبند کی دعوت یہ ہے، دیوبند کی تحریک یہ ہے کہ سنت مضبوط پکڑو، اس مضمون کو بھی سمجھنا ہے۔ حدیث نام ہے چار باتوں کا، چار باتوں کا نام حدیث شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، سیئنگ،
آقائے دو جہاں نے جو کچھ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے وہ سب حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیے ہوئے کام، جو بھی حضور نے کیا، افعال، اقوال بھی حدیث ہیں، افعال بھی حدیث. تیسری چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے، کسی مسلمان نے کوئی کام کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم میں آیا، حضور نے سنا یا اپنی آنکھ مبارک سے دیکھا کہ فلاں صحابی نے یہ کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، اس کام کو برقرار رکھا. اس کا نام ہے تقریر اور تائید. تو جتنے کام، مثال لو، اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام کا قرآن و حدیث کا اصول یہ ہے کہ وہی چیز بیچی جا سکتی ہے جو بیچنے والے کی ملکیت میں کرنٹلی موجود ہو، وہی چیز بیچی جا سکتی ہے. جس چیز کا دنیا میں وجود نہیں ہے اس کو نہیں بیچ سکتے. ہماری ایک بکری کھڑی ہے، ایک آدمی نے کہا کہ یہ بکری جب گابھن ہوگی، پھر جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو یہ بچہ تمہیں $10 میں نے بیچا. یہ بے صحیح نہیں. کیوں؟ وہ ابھی تو گابھن ہی نہیں ہوئی. جو دنیا میں ایک چیز موجود ہی نہیں اس کی بے کیسے ہوگی؟ اگر ایسی بے کوئی کرے گا تو اس کا نام سٹا ہے، جگار، گیمبلنگ. یہ گیمبلنگ ہے، سٹا ہے، جگار ہے، بے نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں، 50-50 کا چانس ہے، اس کی بے بھی نہیں ہو سکتی. جیسے یہ بکری کھڑی ہے ایک آدمی کی اور وہ گابھن ہے، اب وہ بیچتا ہے کہ دیکھو یہ میری بکری ہے گابھن، اس کا بچہ میں $10 میں بیچتا ہوں. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ بکری جو گابھن ہے اس میں 50-50 کا چانس ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے، اور اس کے پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہے اس لیے پیٹ پھولا ہے. 50% یہ چانس ہے اور 50% یہ چانس. پھر وہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ بچہ زندہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اور مرا ہوا بھی پیدا ہو سکتا ہے. تو 50-50 کا چانس ہے، لہذا اس کو نہیں بیچ سکتے. اسی طریقے پر جو چیز بالیقین موجود ہے دنیا میں لیکن میری ملکیت میں نہیں ہے تو میں اسے نہیں بیچ سکتا ہوں. حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، مت بیچ تو اس چیز کو جو تیرے پاس نہیں ہے، یعنی تیری ملکیت میں نہیں. ایک آدمی نے سوچا کہ فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب رکھی، دیکھی ہوئی اس کے تعلقات دوستی ہے. اب گاہک آیا، اس نے کہا فلاں کتاب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. بولو چاہیے؟ ہاں. سودا کر لیا. ابھی وہ کتاب کسی دوسرے کی ملکیت ہے، اس کے کتب خانے میں ہے، میری ملکیت میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور میں نے بیچ دیا اس امید پر کہ اسے بیچ کر وہاں سے لا کر دوں گا. یہ جائز نہیں. وہ کتاب تو بالیقین فلاں کتب خانے میں ہے مگر تیری ملکیت میں نہیں ہے، لہذا ابھی نہیں بیچ سکتا تو. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں بیچ دیا اور پھر وہاں گیا کہ میں جا کر وہ کتاب لاؤں اور لا کر کے خرید کر لا کر دے دوں. وہاں پہنچا تو اس دکاندار نے کہا وہ تو بک گئی، اور ایک ہی نسخہ تھا، پاکستان سے آیا تھا. ہمارے یہاں دیوبند میں ایسا ہوتا ہے، پاکستان کی چھپی ہوئی کتابیں آتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ 1-2 نسخے آتے ہیں. اب میں وہاں گیا کتب خانے میں لینے تو اس نے کہا بک گئے. اب میں کیا دوں گا اسے؟ کہاں سے لا کے دوں گا؟ اس لیے شریعت نے جو چیز، دیکھو یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھ لو. آرڈر لینا یہ الگ چیز ہے، آرڈر لینا جائز ہے.
یہ کتب خانے والا ہے، وہ آرڈر لیتا ہے، ایک لمبی سی فہرست آئی، یہ کتابیں آپ ہمیں بھیج دیجیے. یہ آرڈر لینا جائز ہے. آرڈر لینے کے بعد میں وہ جو دکاندار ہے وہ ادھر ادھر سے کتابیں جمع کر کے آرڈر سپلائی کرے گا. یہ آرڈر لینا جائز ہے، کیوں؟ آرڈر بے نہیں ہے، وہ وعدے بے ہے. آرڈر فی الحال بے نہیں ہے، وہ وعدے بے ہے کہ اتنی لمبی لسٹ آئی ہے، جس میں سے جتنی کتابیں مجھے ملیں گی وہ میں سپلائی کروں گا، اور وہ لینے کا پابند ہے. اس لسٹ سے باہر کی کوئی کتاب بھیجوں گا تو لینے کا پابند نہیں، کیوں؟ اس کا آرڈر اس نے نہیں دیا. اور اس لسٹ کے اندر کی کتاب میں اسے بھیجوں گا تو وہ لینے کا پابند ہے. میں بیچوں گا اور وہ خریدے گا، اور جو نہیں ملیں گی وہ میں کینسل کر دوں، کاٹ دوں گا. تو آرڈر الگ چیز ہے، وہ وعدے بے ہے، وہ بے نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں کہ جو جائز نہیں، وہ بے جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں. تو جو چیز دنیا میں موجود نہیں ہے اسے نہیں بیچ سکتے. جو چیز دنیا میں موجود ہے یا نہیں 50-50 کا چانس ہے، نہیں بیچ سکتے. جو چیز دنیا میں بالیقین موجود ہے مگر میری ملکیت میں نہیں ہے، نہیں بیچ سکتے. یہ شریعت کا ایک اصول ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو مدینہ میں کھجوروں کی بیع سلم ہوتی تھی. مکہ میں تو پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں کوئی کھجور کا درخت ہے ہی نہیں. آپ میں بہت سے لوگ حج میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھا اگر مکہ کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، وہاں کوئی درخت ہی پھلتا رہے ہی نہیں. لیکن مدینہ میں باغات تھے، کھجوروں کے، انگور کے باغات تھے، اور آج بھی ہیں. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں کھجوروں کی بیع سلم ہوتی تھی. بیع سلم کیا ہوتی ہے؟ ایک کھجوروں کے باغ والا ہے، یا اس کو باغ کو میں چھوڑو، ایک آدمی کے پاس میں 1000 ایکڑ فارم ہے، زمین ہے. اب اس میں کھیتی کرنے کے لیے، بوائی کرنے کے لیے تو کئی لاکھ روپے چاہیے، ٹریکٹر چاہیے، کھاد چاہیے، بیج چاہیے، سینچائی کا خرچہ چاہیے. 1000 ایکڑ زمین ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، کہاں سے بوائی کرے؟ تو اس نے غلے کے دکانداروں سے سودا کیا کہ بولو بھائی گیہوں خریدو مجھ سے. اس کے پاس گیہوں ہے کچھ نہیں، کہ مجھ سے گیہوں خریدو. اور سیزن پر جو بھاؤ ہے مثلا 500 روپے ہے، تو اس نے کہا میں 450 روپے دوں گا، 50 روپے کم. تو دکانداروں نے کہا یہ تو بڑے فائدے کی بات ہے. اور طے ہوا کہ آج کے بعد چوتھے مہینہ کے آخری تاریخ کو میں تمہیں گیہوں دوں گا. سودا ہو گیا. کسی نے 500 من خریدا، کسی نے 1000 من خریدا، کسی نے 2000 خریدا. اور جس مجلس میں سودا ہوگا اس میں پیسے لاؤ. سب سے پیسے اس نے لے لیے. سمن ابھی دینا ہے، گیہوں دنیا میں کہیں نہیں ہے. اب اس نے سب سے پیسے لیے اور فٹافٹ ٹریکٹر بھی لایا اور کھیتی شروع کی، اور بیج اور کھاد اور یہ اور وہ سب گیہوں بوجھ دیا. 3 مہینے میں اللہ کے فضل سے ڈھیر لگ گیا. اور چوتھے مہینے کی آخری تاریخ تک اس نے سب کو گیہوں بھرا دیا، اور اس کے پاس نفع رہ گیا، بچا ہوا گیہوں. یہ سلم کی ایک شکل ہے. تو جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں جو باغ، کھجوروں کے باغ والے تھے وہ، اور جو کھجوروں کے تاجر تھے وہ سلم کرتے تھے. جو کھجوروں کے تاجر ہوتے تھے وہ باغ والوں کو پہلے سے ایڈوانس پیسے دے دیتے تھے، سودا کر لیتے کہ جب باغ پکے گا تو اتنی کھجوریں اس بھاؤ سے ہماری، اور فی الحال وہ پیسے دے دیتے تھے. اب یہ جو سودا ہوا ہے کھجوروں کا، یا گیہوں کو سودا ہوا ہے، یا ابھی موجود نہیں، دنیا میں تو ہے. دنیا میں تو بتیرا گیہوں ہے، بتیری کھجوریں ہیں. لیکن جو آدمی بیچ رہا ہے اس کے پاس گیہوں نہیں ہے. وہ تو کھیت میں بوئے گا تب پیدا ہوں گے تب دے گا. کھجوروں پر پھل آئیں گے، جب اتریں گے تب وہ پھل دے گا.
بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ مدینہ میں کھجوروں کے سلم کرنے کا رواج ہے. حضور نے کسی کو منع نہیں کیا، ہوتی رہی. حضور کے 10 سال، حضور مدینہ میں جو 10 سال رہے، اس 10 سال میں مدینہ میں یہ سلم کی بے سلم ہوتی رہی اور حضور نے منع نہیں کیا. تو حضور کا یہ منع نہ کرنا، اس سے یہ سودا جائز، بس صرف یہی سودا جائز ہے جس میں مبی کے بغیر صرف یہی صورت جائز ہے، دوسری صورتیں نہیں. تو میں تو مثال بتلا رہا ہوں. تقریر کے معنی تائید کے معنی برقرار رکھنا. حضور کے سامنے کسی مسلمان نے کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نکیر نہیں کی، یہ نکیر نہ کرنا یہ بھی حدیث بن جاتی ہے. اور چوتھی چیز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذاتی حالات، پرسنل حالات، کہ حضور کے بال مبارک ایسے تھے، داڑھی مبارک ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی، دانت ایسے تھے، قد ایسا تھا، چال ایسی تھی، ڈھال ایسی تھی. یہ جو حضور کی ذاتی زندگی ہے، پرسنل اوصاف، یہ حدیثوں میں پوری کتاب شمائل نبوی پر کتابیں کی کتابیں ہیں اور اس میں حضور کے تمام احوال ہیں. یہ جو ہے یہ بھی سب حدیث ہے. حدیثیں میں نے بتایا کہ 4 طرح کی ہیں. حضور کے اقوال، افعال، تقریرات اور اوصاف، یہ چاروں حدیث ہیں. ان چاروں میں سے 3 چیزوں کو الگ کر لو، وہ سنت نہیں ہے. سنت کے معنی ہے، دیکھو ایک سنت لفظ ہے فرض، اس سے نیچے واجب، اس سے نیچے سنت. وہ سنت لفظ نہیں میں استعمال کر رہا، وہ سنت الگ ہے. میں کون سا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ ہمارا نام کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ. ہمارا کیا نام ہے؟ اہل السنہ والجماعہ. اس میں جو سنہ لفظ ہے اس کی وضاحت کر رہا. ہم سنت والے ہیں، ہم اہل الحدیث نہیں ہیں. ہم اہل الحدیث نہیں ہیں، حدیث والے نہیں ہیں. ہم اہل السنہ ہیں، اہل السنہ والجماعہ. ہم سنت والے اور جماعت والے ہیں. یہاں جو لفظ سنت ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. وہ جو فرض، واجب اور اس کے نیچے سنت، وہ لفظ نہیں، وہ الگ ہے. وہ فقہ کا لفظ ہے، وہ فقہ کا ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے فقہ کی. اور یہ فقہ کا لفظ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا لفظ ہے. سنت کے معنی ہیں الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں دین کا وہ راستہ جس پر چلنا ہے. الطریقہ معنی پاتھ، المسلوکہ کے معنی واکنگ، فی الدین دین میں جس راستے پر امت مسلمہ کو چلنا ہے اس راستے کا نام ہے سنت. السنہ کے معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ احادیث جو 4 قسم کی حدیثیں ہیں ان میں سے 3 چیزوں کو الگ کرو، وہ حدیثیں ہیں، سنت نہیں. اور ایک چیز کو ایڈ کرو، وہ سنت ہے، حدیث نہیں. 3 چیزیں جو الگ کرنی ہیں کیا ہیں؟ ایک وہ حدیثیں ہیں جو منسوخ ہیں. ایک دور میں وہ حدیثیں معمول بہات تھیں، بعد میں وہ حکم ختم ہو گئے. تو وہ حدیثیں ہیں اور آج بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں، مگر ان حدیثوں وہ سنت نہیں ہے، ان حدیثوں پر چلا نہیں جائے گا، وہ حدیثیں منسوخ ہے. مثال دوں 2 اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، توضؤوا مما مست النار. ایسی چیز جس کو آگ نے ٹچ کیا ہو، آگ نے چھویا ہو، یعنی آگ کا معمولی سا اثر پہنچ گیا ہو،
ایسی چیز اگر کوئی کھائے گا پیے گا تو وضو ٹوٹ گئی، دوسری وضو کرو۔ حضور نے فرمایا توضؤوا مما مست النار، وضو کرو تم ان چیزوں کی مزاولت سے، کھانے پینے سے جس کو آگ نے چھویا ہے۔ اب یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، مگر یہ حکم دور اسلام میں پہلے تھا، بعد میں یہ حکم ختم ہو گیا، بعد میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خلفائے راشدین، دوسرے بہت سے صحابہ سے بے شمار روایات ہیں کہ وہ گوشت نوش فرماتے تھے اور پھر بغیر نئی وضو کیے نماز پڑھاتے تھے۔ لہذا یہ حدیثیں ناسخ ہیں اور یہ حدیث منسوخ ہے۔ یہ جو منسوخ حدیث ہے یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے، اور یہ جو ناسخ حدیث ہے یہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ دوسری مثال لو، اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، الماء من الماء، میاں بیوی میں جنسی مقاربت ہو تو پانی اترے تو غسل واجب ہے، اور اگر پانی اترنے سے پہلے بیوی سے الگ ہو جائے تو کوئی غسل نہیں، وضو ٹوٹ جائے گی، وضو کرو، غسل واجب نہیں۔ یہ حدیث ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، الماء من الماء، مگر یہ حدیث منسوخ ہے۔ اس کے مقابل دوسری حدیث ہے، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، دو شرم گاہیں ملی غسل واجب، چاہے پانی اترے چاہے نہ اترے۔ اب یہ بعد کی حدیث ہے، وہ پہلے دور کی حدیث، یہ بعد کی حدیث ہے، اور اس پر عمل ہے، ساری امت کا فتویٰ اس پر ہے، عمل اس پر ہے، اور وہ حدیث شریف منسوخ ہے، لہذا وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے، اور یہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی۔ دوسری وہ حدیث ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے وہ نہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ حضور کے قول بھی حدیث ہے اور فعل بھی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9، 10، 11 نکاح فرمائے ہیں، 9، 10، 11 نکاح فرمائے ہیں، اور بیک وقت 9 بیویاں حضور کے نکاح میں رہی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی حضور نکاح فرمانا چاہتے تو اور نکاح بھی فرما سکتے تھے، حضور کے لیے کوئی لمٹ، کوئی تعداد مقرر نہیں تھی۔ کیوں؟ اب وہ کیوں کا جواب دینے جاؤں تو کہیں سے کہیں چلا جاؤں گا، ایک مستقل مسئلہ ہے کیوں کا جواب وہ، لیکن اگر میں اسے تیشنا چھوڑ کے جاؤں گا تو بھی کسی کے دماغ میں ایک ٹچ ہو جائے گا، مسئلہ پریشان کرے گا، رات میں اسے نیند نہیں آئے گی۔ اسے 5 منٹ میں اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل کسی وقت کروں گا۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی 56 سال کی ہوئی، 56 ایئر، 56 سال کی حضور کی زندگی ہوئی، وہاں تک حضور کے گھر میں ایک ہی بیوی رہی، 2 بیویاں حضور کے گھر میں جمع نہیں ہوئی۔ یہ جو حضور نے متعدد نکاح کیے ہیں وہ 56 کے بعد 57 سے لے کر 63 تک، اور 63 میں حضور کا انتقال ہو گیا۔ اگر کسی کے پاس میں معمولی عقل ہے وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ عمر عیاشی کی عمر نہیں ہے، اور یہ عمر ضرورت کی بھی عمر نہیں۔ عیاشی تو کہاں سے کرے گا، انجیکشن لینا پڑے گا، تو عیاشی کا تو زمانہ ہے نہیں، آدمی کی اپنی ضرورت کا بھی زمانہ نہیں ہے۔ اس وقت حضور کا ایک سے زیادہ بیویاں کرنا کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اگر آدمی کے پاس عقل ہے وہ خود فیصلہ کرے گا، کیونکہ ایک سے لے کر بچپن سے لے کر
56 ایئر تک حضور کے گھر میں ایک بیوی تھی. جب حضور کی 25 سال کی عمر تھی تب حضور نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا. جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، سوچا بھی نہیں. جبکہ عرب میں ایک سے زیادہ بیویاں کرنا کوئی انوکھی بات نہیں تھی، عرب میں یہ ہوتا تھا. مگر جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی حضور نے آگے سوچا بھی نہیں. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضور نبی بن چکے تھے، نبوت مل چکی تھی، اور گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. لڑکا تو چھوٹی چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، باقی صاحبزادیاں جو تھی وہ چھوٹی چھوٹی عمر کی تھیں. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب حضور دعوت کے کام کے لیے ادھر ادھر جائیں یا گھر میں یہ بچیاں ہیں ان کو سنبھالیں، کیا ہوگا؟ تو خاندان کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ شادی کر لیجیے. چنانچہ حضور نے دوسری شادی حضرت سودا سے کی ہے جن کے پہلے 2 شوہر رہ چکے ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا. پہلی ایک شادی ان کی کہیں ہوئی ہے، پھر وہ شوہر انتقال ہوا ہے، پھر بیوہ ہو کر دوسری جگہ شادی ہوئی، وہ شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے، پھر وہ بیوہ بیٹھی تھی اور اتفاق سے حضور کی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور نے حضرت سودا سے نکاح کیا. کیوں؟ گھر میں بچیوں کو سنبھالنا ہے تو نوجوان لڑکی لائیں گے تو کیا سنبھالے گی؟ بڑی عمر کی ذمہ دار عورت آئے گی جبھی تو گھر سنبھالے گی. تو اس لیے حضور کے گھر کی اپنی گھریلو ضروریات کے لیے دوسرا نکاح حضور نے حضرت سودا سے کیا. پھر حضرت سودا کے ساتھ حضرت عائشہ سے نکاح حضور کا ہوا ہے، مگر حضرت عائشہ کی عمر ابھی کم تھی، وہ رخصت ہو کر حضور کے یہاں نہیں آ سکتی. چنانچہ ہجرت کے بعد میں سن 2 ہجری میں حضرت عائشہ ہجرت کر کے حضور کے یہاں آئی ہیں. وہی سن 56 ہجری کے بعد میں آگے حضور کے گھر میں 2 بیویاں جمع ہوئی. تو کوئی سمجھنا چاہے اگر اس کے عقل کے پیچھے لکش لے کر نہ دوڑے اور سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے کہ بچپن جوانی سے لے کر کے 56 سال کی عمر تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ آدمی کی ضرورت کی بھی ہے، اور کوئی عیاشی کرنا چاہے تو عیاشی کا بھی زمانہ ہے. اس پوری عمر میں حضور کے گھر میں عملاً ایک ہی بیوی رہی. اور یہ جو متعدد نکاح حضور نے فرمائے ہیں یہ 57 سے 63 میں کیے ہیں تو کوئی وجہ ہے جس کے لیے کیے ہیں. دنیا جو سمجھتی ہے وہ نہیں ہو سکتا. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ 3 ریزن ہے جس کے لیے حضور نے یہ متعدد نکاح کیے ہیں. ایک ملی کو آپ دینی کہہ لیجئے، دینی یا ملی کہیے. ایک نکاح حضور نے کیے ملی ضرورت سے، دین کی ضرورت سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ملی اور دینی ضرورت سے ہوا ہے. اس کی تفصیل آدھا گھنٹہ چاہتی ہے. دوسرا پولیٹیکل، پولیٹیکل ضرورت، سیاسی ضرورتیں، کیونکہ یہی آخر کے وہ 7 سال ہیں جس میں گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی. اس سے پہلے اسلامی گورنمنٹ نہیں تھی. یہی وہ زمانہ ہے جس میں گورنمنٹ اسٹیبلش ہوئی ہے، اور جب گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی تو کچھ پولیٹیکل سیاسی ضرورتیں بھی ہوں گی. وہ ضرورتیں کبھی اس نکاح سے پوری ہوئی، کبھی نہیں ہوئی، کبھی پوری ہوئی، کبھی نہیں ہوئی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا خیبر کی جنگ کے بعد میں یہودیوں کے ایک سردار کی لڑکی تھی اور ایک سردار کے نکاح میں تھی. یہ دونوں باپ اور شوہر دونوں مارے گئے اس لڑائی میں، اور وہ قیدیوں میں آئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کر لیا پولیٹیکل مسئلے سے، مگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. یہود بے بہبود میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہوا اور قریب نہیں آیا. حالانکہ جب دامادی خسر دامادی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو خاندانوں میں قرب ہو جاتا ہے، مخالفتیں گھٹتی ہیں. تو
خاص مقصد سے کہ یہ خیبر کے یہودی قریب آئیں، ایمان لائیں، اس نکاح کی برکت سے ان کا اختلاف جھگڑا ختم ہو، مگر یہ مقصد نہیں حاصل ہوا، ایک یہودی قریب نہیں آیا اور مسلمان نہیں ہوا، تو کبھی تو یہ ضرورت تو نہیں ہوتی، پوری نکاح سے ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ کیا معلوم تھا، ایک حضور نے نکاح کیا ایک مقصد کو لے کر، وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو حضور کو عالم الغیب تھوڑی تھے، اور حضرت جویریہ سے نکاح کیا تھا۔ حضرت جویریہ ایک قبیلہ ہے بنو المستلق، اس کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس جنگ میں وہ لوگ قیدی پکڑے گئے اور 100 فیملی غلام باندی بنائی گئی۔ اس زمانے کا قاعدہ تھا غلام باندی بنانے کا، 100 فیملی میں کتنے آدمی ہوں گے سوچو۔ اس خاندان کے اس قبیلے کے سردار کی لڑکی تھی حضرت جویریہ، وہ بھی قیدیوں میں آئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ بس جوں ہی نکاح لوگوں کو پتا چلا تو شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی فیملی غلام نہیں رہی، سب صحابہ نے سب کو آزاد کر دیا، یہ تو حضور کے سسرالی ہو گئے، حضور کے سسرالی ہو گئے، اب کیسے ان کو غلام میں رکھتے۔ شام ہوتے ہوتے وہ 100 کی 100 فیملیاں آزاد ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ حضرت جویریہ سے بڑی بابرکت کوئی عورت نہیں تھی جس نے اپنے قوم کے 100 گھرانوں کو آزاد کروایا۔ پولیٹیکل ضرورت کی میں نے مثال دی، اس طرح کی کچھ سیاسی ضرورتیں ہوتی تھیں جس کی وجہ سے حضور نے یہ نکاح کیا۔ تیسری پرسنل ضرورت، مگر پرسنل خود حضور کی ذات نہیں، دوسرا پرسن، اندر پرسن۔ پرسنل میں پرسن سے حضور کی ذات مراد نہیں بلکہ اندر پرسن۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے حضرت عمر کا دل خوش کرنے کے لیے نکاح کیا، یہ ہے اندر پرسن۔ حضرت عمر بڑی لمبی بات ہے، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں منافست رہتی تھی، اور منافست حضرت ابو بکر کی طرف سے نہیں تھی، حضرت عمر چاہتے تھے حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا دین میں، بہت واقعات پیش آیا، انہوں نے بڑھنے کی کوشش کی مگر نہیں بڑھ پائے۔ تو اگر دونوں طرف سے منافست ہے تو منافست نہیں، وہ حسد ہے۔ اگر دو طرفہ منافست ہے، کمپٹیشن ہے، منافست مانے کمپٹیشن، اگر دو طرفہ کمپٹیشن منافست ہے تو منافست نہیں، وہ حسد ہے، جلنا ہے۔ اور ایک طرف سے کمپٹیشن ہے، منافست ہے، تو دنیا کے معاملات میں اگر ہے جائز نہیں ہے، دین کے معاملات میں ہے جائز ہے۔ ایک طرف سے منافست کمپٹیشن ہے، دنیا کے معاملات میں جائز نہیں ہے، دین کے معاملات میں ہے تو جائز ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ بہرحال حضرت عمر بڑھنا چاہتے تھے۔ حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہوا اس وقت حضرت عمر کے پاس میں کوئی بیٹی نہیں تھی جس کو وہ حضور کے ساتھ نکاح کروائیں، اور حضرت ابو بکر کے پاس بھی نہیں تھی، مگر ایک تھی، وہ بھی چھوٹی بچی تھی 6 سال کی۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ سوچا کہ ابھی فی الحال تو حضرت سودا گھر میں آ گئی، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن حضرت سودا تو بوڑھی عورت ہے، 2 جگہ سے نکاح سے بیوہ ہو کر آئی ہیں، یہ کتنے دن گھر سنبھالیں گی، کسی نہ کسی دن وہ چلی جائیں گی، وہاں تک میں عائشہ بڑی ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ کا ابھی سے حضور سے نکاح کروا دیا، وہ حضور کے گھر میں جانے کے قابل نہیں ہے، مگر جب حضرت سودا گھر میں نہیں رہیں گے، وہ بھی بوڑھی عورت ہیں، کتنے دن کی مہمان ہیں، تو جب وہ نہیں رہیں گے تب حضرت عائشہ بڑی ہو چکی ہوں گی اور وہ جا کر گھر سنبھالیں گے۔ یہ حضرت ابو بکر کے ذہن میں پلان تھا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کا حضور سے نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر دل مسوس کر رہ گئے، کیونکہ حضرت عمر کے پاس میں کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں، جو لڑکیاں ہیں شادی شدہ ہے۔ اس کا بڑا صدمہ تھا ان پر،
ان کا بڑا صدمہ تھا ان پر کہ میں پیچھے رہ گیا، افسوس میرے پاس ایسا کوئی. تو جب حضرت حفصہ ان کی شادی ہوئی تھی، وہ بیوہ ہوئی. یہ مدنی زندگی میں یہ آخری زندگی ہے. اس زندگی میں جب وہ بیوہ ہوئی تو حضور نے ان سے نکاح کر لیا حضرت عمر کے دل پر سے بوجھ ہٹانے کے لیے. یہ ہے پرسنل مقصد سے، اور پرسن سے حضور نہیں مراد، اندر پرسن. اسی طریقے پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا ہے، وہ بھی حضور نے ان کی دلداری کے لیے کیا ہے، حضرت ام سلمہ کی دلداری کے لیے کیا ہے، لمبا واقعہ ہے. اسی طرح سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا ہے وہ ملی اور دینی ضرورت سے کیا ہے. تبنا یعنی ایڈوپشن کی جو رسم تھی اس رسم کو توڑنے کے لیے حضرت زینب سے نکاح کیا. سب کی تفصیل کروں تب آپ حضرات کے پلے کچھ پڑے، لیکن میں نے جو مختصر بات کہی ہے اس مختصر بات سے یا کسی کے دماغ میں یہ بات گھسے گی تو جواب بھی ساتھ میں چلا جائے گا. اس کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضور نے جو متعدد نکاح کیے ہیں وہ زندگی کے آخری 7 سالوں میں کیے ہیں، اور وہ ملی، دینی، سیاسی اور شخصی مصالح کے پیش نظر کیے. اس کے بعد ایک بات اور سن لو، جب 1 سے 2 نکاح ہو سکتے ہیں تو 10 بھی ہو سکتے ہیں. 1 سے 2 نکاح ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں. پھر امت کے لیے 4 پر کیوں روکا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ بھائی ایک وقت میں ایک ہی بیوی ہوگی، 2 بیویاں ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، نو میٹر، آگے کچھ سوچنا ہی نہیں. لیکن جب 1 کے بجائے 2 ہو سکتی ہیں اور 2 کے ساتھ 3 ہو سکتی ہیں، 4، 5، 6، 7، 100 بھی ہو سکتی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں 100 بیویاں تھیں، حضور کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں. پھر یہ امت کے لیے 4 پر کیوں روکا ہے کہ 4 ہی بیویاں ہو سکتی، زائد نہیں؟ اور حضور کے لیے ایسا کیوں نہیں روکا کہ 4 ہی، زائد نہیں؟ حضور کے لیے نہیں روکا اور امت کے لیے روکا کہ کر سکتے 1 سے زیادہ کر سکتے ہو، 4 ہی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. دونوں میں فرق سمجھاؤں. امت کے لیے جو 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے وہ پرسن کی ضرورت کے لیے ہے، پرسنلی ضرورتوں کے لیے. اور حضور کے لیے جو 1 سے زائد نکاح حضور نے فرمایا وہ پرسنلی ضرورت کو لیے کیے ہی نہیں ہیں، وہ دوسرے مقاصد کے کیے. کوئی بھی امتی نکاح کرے گا تو اپنی ضرورت کے لیے کرے. ایک بیوی ہے، وہ بیچاری بیمار ہو رہتی ہے، ناکارہ ہو گئی ہے، کسی استعمال کے قابل نہیں ہے، تو دوسری کرے گی. اتفاق سے وہ دوسری بھی ایسی ناکارہ ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اسٹریٹ میں جھانکتا بھی رہے گا؟ نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تقویٰ اور پرہیزگاری کا دامن کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا دامن پکڑے رہنے کے تیسری کرنی ضروری ہے، ورنہ تقویٰ اور دامن کا کیسے پرہیزگار؟ تو انسان کی اپنی ضرورت ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتیں ٹھنڈے مزاج کی ہوتی، مرد گرم مزاج کا ہوتا ہے. عورتیں ٹھنڈے مزاج کی ہوتی، عورتیں نہیں، ہر مادہ، بکری، بھینس، مرغی، جتنی مادہ ہیں ٹھنڈے مزاج کی ہوتی، نر گرم مزاج کا ہوتا ہے. مادہ میں جو ٹھنڈا مزاج ہے اس کی رطوبت جو ہے وہ انڈے اور جنین کی تربیت میں استعمال ہوتی ہے. یہ بھی لمبا مضمون ہے، کہاں سمجھاؤں. بہرحال ٹھنڈا مزاج ہوتا ہے، ہر مادہ کا ٹھنڈا مزاج ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کی اپنی پرسنل ضرورت کے لیے ایک بیوی کافی نہیں. کیا کرے گا؟ ادھر ادھر جھانکنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو وہ پاک دامن کیسے رہے گا؟ اپنی ضرورت کے لیے اسے دوسرا نکاح کرنا ہے. ایک سوال کا جواب دے دیا میں نے کہ عورت کیوں نہیں کر سکتی دوسرا نکاح؟ اس کو ضرورت ہو تو. مرد کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہو سکتی ہے تو عورت کو بھی دوسرے نکاح کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو عورت 2 شوہر کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب میں نے دے دیا کہ اس کا مزاج اللہ نے ٹھنڈا بنایا ہے، اسے 2 مردوں کی ضرورت ہوتی ہی نہیں. اس کا جواب میں نے دے دیا. اور لطیفہ بھی سن لو.
بہت سنجیدہ بات ہو جاتی ہے تو پھر دماغ بوجھل ہو جاتا ہے. تو یہ لطیفہ بھی سنو. جب ملک آزاد ہوا اور یہ ہندوستان پاکستان بنے تو انڈیا جو تھا آزاد ہوا تو عورتوں کا، ماڈرن عورتوں کا ایک ڈیپیوٹیشن وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے پاس میمورنڈم لے کر پہنچا. ماڈرن عورتیں میمورنڈم لے کر گئے کہ جب مردوں کو جب ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے تو یہ اجازت عورتوں کو بھی ہونی چاہیے. اس میمورنڈم کا حاصل یہ ہے کہ جب مردوں کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت دوسرا شوہر کیوں نہ کرے، اس کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے. اب جواہر لال نہرو بڑا پریشان. اور ایسے موقع پر جب وہ پھنستا تھا کسی مصیبت میں تو مولانا آزاد سے رابطہ کرتا تھا. ایک مرتبہ جواہر لال نہرو نے مولانا آزاد سے پوچھا کہ مولانا جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ پورے جسم کا خون پیروں کے تلوں میں جا رہا ہے؟ ایسا محسوس نہیں ہوتا. لیکن جب ہم جمناسٹک کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں اور سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے جسم میں سے خون کھوپڑی میں آ رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ مولانا نے فرمایا پانی وہیں جاتا ہے جہاں جگہ خالی ہوتی ہے. اللہ ہوگا. نہیں بڑوں کے مذاق بھی کیسے ہوتے ہیں. تو جب ایسی پریشانی ہوتی تھی تو اس نے مولانا آزاد کو فون کیا کہ ایک ایسا خواتین کا ایک ایسا ڈیپیوٹیشن آیا ہوا جن کا میمورنڈم یہ ہے، کیا جواب دوں؟ تو مولانا نے کہا ان کو سب کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. اب وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور وہ ڈیپیوٹیشن اور سب مولانا آزاد کی کوٹھی پر. جب وہاں پہنچے تو مولانا لان میں ٹہل رہے ہیں. خیر استقبال کیا، آئے بٹھائے، کیا بات کیا مسئلہ ہے؟ تو نہرو نے کہا کہ یہ میڈمز ہیں سب اور یہ میمورنڈم لے کر آئی ہیں. تو مولانا نے فرمایا پھر آپ اجازت لکھ دیجیے. اب نہرو پریشان، اب اجازت لکھ دیجیے. اب نہرو پریشان. اب وہ نہرو ہچکی جا تو اس کا کاغذ میمورنڈم کا سیٹ ہے، لائیے آپ اجازت نہیں دیتے میں لکھتا ہوں. لیا کاغذ قلم لیا شروع کیا. کہنے لگے دیکھیے میڈم ابھی میں یاد لکھتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں تو اس کے لیے چاروں بیویاں بچے جنتی ہیں. آپ کے لیے میں ایک کا کنسیشن کرتا ہوں، 3 بچے آپ کو 3 شوہروں کے لیے ایک ساتھ جننے ہوں گے. بولو لکھو اجازت. چپ. وہ جو گئی وہ گئی، 50 سال ہوئے پھر کبھی نہیں آیا ڈیپٹیشن کا. بولیے ایک کا کنسیشن کرتا ہوں لیکن 3 شوہروں کے لیے آپ کو ایک ساتھ بچے جننے ہوں گے. ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوتی ہیں تو 4 بیویاں شوہر کے لیے بچے جنتی ہیں ایک ساتھ. یہ دوسرا جو ایک تو عورتوں کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، ان کو دوسرے شوہر کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ 2 یا زیادہ شوہروں کی ہوں گی تو بچہ کس کے لیے جنیں گی. یہ وہ وجوہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے درمیان میں جواب دے دیا تھا. باقی مردوں کے لیے جو اجازت شریعت نے دی ہے وہ پرسنلی ضرورتیں ہیں، آدمی کی اپنی ضرورتیں ہیں اور وہ ضرورتیں آخر ایک حد پر پوری ہو جائیں گی، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں رہے گی. اور وہ اتنا ہی کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، انصاف بھی کر سکتا ہے. ورنہ ہوس میں بہت ساری عورتیں گھر میں جمع کر لے گا اور سب کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کی ضرورت کے لیے کیے ہی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہیں،
حضور سے ناانصافی عورتوں کے ساتھ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے حضور کے لیے کوئی عدد نہیں طے کیا گیا اور امت کے لیے 4 کا عدد فکس کر دیا گیا کہ یہاں تک جا سکتے ہو، اور وہ بھی اگر تم انصاف کر سکو تو دوسری بیوی نکاح کرنا جائز ہے ورنہ جائز نہیں. جہاں 1 سے زیادہ بیویوں کے جواز ہے وہاں یہ شرط ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ کہا 2 3 4 نکاح جائز ہیں کب؟ جب تم انصاف کر سکو، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک بیوی رکھو. اب یہ اندیشہ حضور کے حق میں ہے ہی نہیں. حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، تو حضور اپنی ذات کی ضرورت کے لیے کر نہیں رہے اور ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں. اس لیے حضور کے لیے حکم الگ تھا، امت کے لیے حکم الگ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیل جو میں نے کی ہے اس کے بعد میں کوئی اشکال ذہن میں نہیں رہے گا. اصل میں مثال اس کی دے رہا تھا کہ یہ حدیث ہے، سنت نہیں. یہ جو حضور کے نکاح میں 9 بیویاں رہی ہیں یہ حدیث ہے، حضور کا فعل ہے، اور جب فعل ہے تو حدیث ہے مگر سنت نہیں. تیسری چیز حضور کے ذاتی حالات، کہ حضور کے بال مبارک ایسے تھے، میں اسے پڑھوں گا تو صحیح، میں اپنے بال ویسے کیسے بنا لوں گا؟ جیسے حضور کے بال تھے میں کیسے بناؤں گا؟ حضور کے اگلے 2 دانتوں کے بیچ میں جگہ تھی، اور جب حضور بولتے تھے تو ان 2 دانتوں کے بیچ میں سے ایک روشنی نکلتی ہوئی نظر آتی تھی. اب یہ حدیث ہے، اب ہم چاہیں تو اپنے دانت ایسے کیسے بنا لیں گے؟ یہ جو حضور کے ذاتی حالات ہیں یہ سب حدیثیں ہیں مگر یہ سنت نہیں ہے. سنت نام ہے اس پاتھ کا، اس راستے کا جس پر امت چلے گی. تو اس پر ہم کیسے چلیں گے؟ یہ تو حضور کے ذاتی احوال ہیں، یہ بھی سب حدیث ہیں، سنت نہیں. اور ایک چیز ایڈ کرنی ہے، وہ حدیث نہیں اور سنت ہے، وہ ہیں خلفائے راشدین کی سنت ہیں. 4 خلفاء ہیں، ان خلفائے راشدین کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں ہیں، حدیثیں نہیں. حدیث وہی حضور کی 4 چیزوں کا نام سنت ہے. یہ جو خلفائے راشدین کی جو چیزیں ہیں یہ حدیث نہیں ہے مگر سنتیں ہیں. یہاں رک کر کے ایک بات سمجھنی چاہیے، خلفائے راشدین تو پیغمبر نہیں، وہ تو امتی ہیں، عام انسانوں کی طرح سے انسان ہیں، بڑا مرتبہ ان کو مل گیا. رسول اور نبی کا فالو تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اللہ کے یہاں سے گائیڈنس آتا ہے. بس رسول اور نبی جو کچھ کہے گا یا کرے گا وہ اس کا اپنا سوچنا نہیں، وہ تو اللہ کے یہاں سے آیا ہوا حکم ہے. تو ہم رسول اور نبی کا جو فالو کرتے ہیں وہ تو اللہ کے احکام کا فالو کرتے ہیں. لیکن خلفائے راشدین تو نبی نہیں تھے، ان کے پاس جو احکام آئے تھے وہ تو اللہ کے پاس سے نہیں آتے. پھر ان احکام کا خلفائے راشدین کے ان طریقوں کا ہم فالو کیوں کریں؟ یہ آج بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ موضوع ٹچ رہتا ہے کہ بھئی یہ تو خلفائے راشدین کو انبیاء رسول تھوڑے تھے، ان کے پاس یہ جو ان کی باتیں کو آسمان سے وہی تھوڑی آئی، پھر ان کو ہم کیوں فالو کریں؟ اللہ کے رسول نبی کے پاس تو جو کچھ آتا ہے وہ آسمان سے وہی سے آتا ہے، تو نبی رسول کا فالو کرنا چاہیے، خلفائے راشدین کا کیوں فالو کریں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لو کہ خلفائے راشدین کی سنتیں صرف ایک باب میں ہیں، اور اگر چاہو تو اسی ایک کو 2 کر لو، بس 2 ہی سلسلوں میں ان کی سنتیں ہیں، اس کے علاوہ خلفائے راشدین کی کوئی سنتیں نہ ہیں نہ ہو سکتی. نماز میں خلفائے راشدین کی کوئی سنت نہیں اور نہ ہو سکتی. روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ یہ پورا دین جو ہے اس پورے دین میں خلفائے راشدین کی کوئی سنتیں نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتی. صرف ایک، اور چاہو تو اسی ایک کو 2 کہہ لو.
وہ ایک کیا ہے؟ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد میں جنگ احد غزوہ بدر ہوا، وہاں تک حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، پھر احد ہوا، وہاں بھی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، پھر غزوہ احزاب ہوا اور دشمنوں کا زور ٹوٹا، بس اب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہوئی، لیکن انٹرنیشنل گورنمنٹ ابھی قائم نہیں ہوئی۔ حضور کی وفات تک دین جزیرت العرب ہی میں پھیلا تھا، اس سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ عربوں کے علاوہ دیگر اقوام اسلامی گورنمنٹ کے ماتحت آئی ہی نہیں تھی، اور جب مختلف نیشنز گورنمنٹ کے ماتحت نہیں آئیں گے وہاں تک انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم نہیں ہوگی۔ نیشنل گورنمنٹ ہے اور دونوں کے لیے احکام الگ ہیں، نیشنل کے احکام الگ ہیں، انٹرنیشنل کے احکام کچھ اور ہیں۔ تو جب دنیا سے حضور تشریف لے جانے لگے وہاں تک نیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل نہیں ہوئی تھی۔ انٹرنیشنل گورنمنٹ کب قائم ہوگی؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوگی۔ حضرت عمر ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں قائم ہوئی، خاص حضرت عمر کے زمانے سے پھر انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوئی۔ جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہوگی اس وقت جو گورنمنٹ کے افیئرز ہیں، معاملات ہیں، وہ معاملات کون طے کرے گے؟ حضور دنیا سے چلے گئے، قرآن کا نزول پورا ہو گیا۔ اب انٹرنیشنل گورنمنٹ تو خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوئی ہے، اس وقت انٹرنیشنل گورنمنٹ کے جو افیئرز ہیں اس کو کون طے کرے گا؟ وہی معاملات خلفائے راشدین کے حوالے کیے گئے۔ اور یہ جو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کا فالو کرو اور میرے بعد جو خلفاء ہیں ان کی سنتوں کا فالو کرو۔ وہ سنتیں کس سلسلے میں ہیں؟ انٹرنیشنل گورنمنٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد میں اس کے قواعد و ضوابط ہیں۔ اس کو دوسرے الفاظ لے لو، ملک و ملت کی تنظیم میں وہ جو کچھ کریں گے ان کا کیا ہوا حجت ہوگا۔ ملک اور ملت، ملک و ملت کی تنظیم، تنظیم کے لیے کیا لفظ ہے؟ میں انگریزی نہیں جانتا ہوں، بولو بتاؤ مجھے، تو انگریزی جانتے ہو؟ آرگنائز، ملک و ملت کو آرگنائز کرنے کے لیے یہ حضرات جو کچھ کریں گے وہ حجت ہو۔ ملک کو آرگنائز کرنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں، ملک کو آرگنائز کرنے کے لیے تو بہت باتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا مسئلہ یہ آیا کہ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوگا تو اگلا خلیفہ کا نامینیشن کیسے ہوگا؟ حضرت ابو بکر حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا نامینیشن اور طرح ہوا، پھر حضرت ابو بکر کے بعد جو اگلا خلیفہ اس کا نامینیشن حضرت ابو بکر نے ایک تحریر میں ایک آدمی کا نام متعین لکھا ہے، اس تحریر کو بند کر کے سیل کر دیا ہے، کس کا نام ہے کسی کو پتہ نہیں، اور وہ تحریر حضرت عثمان کو دی کہ لے کر مسجد نبوی میں جاؤ اور مسجد نبوی میں صحابہ سے کہو کہ اس تحریر میں جس خلیفہ کا نام لکھا ہے اس کے لیے بیعت کرو۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کس کا نام لکھا ہے، جس خلیفہ کا نام لکھا اسے بھی پتہ نہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان لے کر گئے، لوگوں سے کہا کہ ابو بکر نے اس تحریر میں ایک خلیفہ کا نام لکھا ہے، جس کا بھی نام لکھا بیعت کرو۔ سب نے بیعت کی۔ جب ان کا انتقال ہوا اور وہ تحریر کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر کا نام تھا۔ تو اب ایک نامینیشن کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حضور نے تو اس طرح کا نامینیشن نہیں کیا۔ اب یہ نامینیشن کے جو چند طریقے اسلام میں اس میں سے یہ ایک طریقہ معتبر ہے، یہ معتبر یہ خلفائے راشدین کی سنت سے ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تو ملک کی تنظیم سے بے شمار کام ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو آج ہمارے سب ریک میں قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں یہ سب حضرت عثمان کا جمع کیا ہوا ہے۔
اس طرح سے کتابی شکل میں قرآن حضرت ابو بکر حضور کے زمانے میں، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ یہ ملت کی تنظیم ہے، یہ ملت کی تنظیم ہے۔ اگر اس طرح سے حضرت عثمان یہ قرآن ہمیں دے کر نہ جاتے تو آج ملت کہاں سے آرگنائز ہوتی؟ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں تراویح کی نماز شروع کی، پہلے 8 رکعت شروع کی، پھر اسے بدل کر 20 رکعت کر دی، اور ساری امت اس وقت سے آج تک 20 رکعت پڑھتی آ رہی ہے۔ یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے ملت کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ بہرحال حضرت عمر نے جو یہ تراویح باقاعدہ نظام بنا کر شروع کیا ہے، اور پہلے 8 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور کتنی لمبی پڑھی جاتی تھی؟ سحری تک پڑھی جاتی تھی، عشاء کے بعد سے سحری تک پڑھی جاتی تھی اور 8 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے 2 نمازیں الگ الگ کی۔ رمضان میں رمضان کی ایکسٹرا نماز ہے تراویح 20 رکعتیں، جو عشاء کے بعد فوراً پڑھی جائیں گی، لمبی نہیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد لوگوں کو سونے کا وقت دیا جائے گا، اور پھر تہجد کے وقت میں لوگ اٹھ کر کے تہجد کی 8 رکعتیں اپنے اپنے طور پر پڑھیں گے۔ اور ایک موقع پر حضرت عمر نے مسجد کا راؤنڈ لیا تھا، تو اس راؤنڈ میں اس کو کلیئر کیا تھا کہ 2 نمازیں الگ ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ جو 20 رکعتیں تم پڑھتے ہو امام کے ساتھ، اس سے افضل وہ 8 رکعتیں ہیں جو تمہیں رات کے پچھلے حصے میں تہجد کے وقت میں تمہیں اکیلے پڑھنا ہے۔ وہ نماز تہجد کی نماز اس تہجد سے افضل ہے۔ یہ سارا مسئلہ حضرت نے کلیئر کر کے سمجھایا تھا۔ بہرحال میں تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو 20 رکعتیں حضرت عمر کی ملت کی تنظیم ہے، اور قرآن کریم جو آج یہ رکھا ہے یہ ملت کی تنظیم ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان لڑے، مسلمان لڑے۔ پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ حضرت علی جیت گئے، حضرت عائشہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور مال غنیمت میں بھی پکڑا گیا اور قیدی بھی پکڑے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت عائشہ بھی تھی۔ حضرت علی کے لشکر نے مطالبہ کیا کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے تقریر فرمائی اور فرمایا دیکھو مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا تو جو قیدی ہیں وہ بھی غلام باندی بنیں گے، اور فرمایا تم میں سے کون منحوس ہے، ذرا کھڑا ہو جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا، کون منحوس ہے؟ جب مال غنیمت تقسیم ہوگا تو جو قیدی وہ بھی تو غلام باندی بنیں گے، اور غلام باندی بنیں گے تو حضرت عائشہ کو اپنی باندی کون بنائے گا؟ تم میں کون منحوس ہے، کھڑا ہو۔ سب چپ۔ اور حضرت علی نے تمام قیدیوں کو معزز طریقے پر گھر بھیج دیا، اور جو مال غنیمت تھا، جو لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے، ان کے ورثاء تک مال پہنچایا۔ مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، کسی کو غلام باندی نہیں بنایا ہے۔ دیکھو مسلمان لڑیں گے تو قیدیوں کے ساتھ اور مال کے ساتھ یہ ہوگا، یہ حضرت علی نے طے کیا۔ اگر حضرت علی طے نہ کرتے تو کوئی نہ طے کر سکتا۔ دوسری جنگ ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں، لاکھوں آدمی مارے گئے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یہ جو مارے گئے ان کا کیا حشر ہوگا آخر میں؟ تو حضرت نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، فرمایا ہماری طرف جو آدمی مارے گئے ہیں وہ بھی، اور معاویہ کی طرف جو آدمی مارے گئے ہیں وہ بھی، سب جنت میں۔ یہ حضرت علی نہ فرماتے تو کوئی دنیا کی طاقت طے نہیں کر سکتی اسے۔ یہ وہ ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔
کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوں گی تو دنیا میں مال غنیمت بنے گا نہیں بنے گا، وہ قیدی غلام باندی بنیں گے یا نہیں بنیں گے، آخرت میں جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، یہ جو مسائل ہیں یہ مسائل چاہے تم اس کو پولیٹیکل کہہ لو چاہے ملی مسائل کہہ لو، اس طرح کی جو مسائل ہیں ملک و ملت کی تنظیم سے تعلق رکھنے والے وہی حوالے کیے گئے ہیں خلفائے راشدین کے، کیونکہ حضور کے زمانے تک نیشنل گورنمنٹ تھی، انٹرنیشنل گورنمنٹ وجود میں نہیں آئی تھی، اور جب انٹرنیشنل گورنمنٹ وجود میں آئے گی تبھی اس کے احکام ہوں گے۔ اب رہ جاتا ہے ذرا سا سوال، دیکھو اس کو اچھی طرح سمجھ لو، پورا دین نماز میں خلفائے راشدین کی کوئی سنت نہیں ہے، کیوں؟ اللہ کا ارشاد نازل ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج دین کمپلیٹ، دین کمپلیٹ تو اب خلفائے راشدین کی سنتوں کی کیا ضرورت ہے؟ روزے میں خلفائے راشدین کی کوئی سنت نہیں، حج میں زکوٰۃ میں یہ وہ کوئی سنت نہیں، صرف یہ ایک معاملات ہے، یہ جو پولیٹیکل افیئرس ہیں انٹرنیشنل گورنمنٹ کے، اسی میں خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور گورنمنٹ کے جو افیئرس ہیں وہ ملت کے اور آرگنائز سے تعلق رکھتے ہیں، تو ملک و ملت کی تنظیم سے جب اتنا بات واضح ہو گئی تو دماغ پر سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے دماغ پر یہ بوجھ ہے، ان کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ خلفائے راشدین آرڈینری انسان ہیں، وہ کوئی رسول نبی تھوڑی ہے، ان کے پاس وحی تھوڑی آتی ہے، پھر ان کی ہم سنت کا فالو کیوں کریں؟ یہ بہت سے لوگوں کے دماغ پر بوجھ ہے، تو وہ آسان ہو جائے گا، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ پھر اور تھوڑی سی بات سن لو، حضور نے جہاں خلفائے راشدین کی سنتیں اپنانے کے لیے حکم دیا ہے تو وجہ خود بتائیے، یہ جو اشکال دماغ پر بوجھ ہے وہ حضور نے خود ہٹایا ہے، مگر ہم عربی نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو۔ دیکھو میرے بھائیوں، قیامت کی صبح تک چیلنج ہے، ایک حدیث بھی ایسی کوئی نہیں لا سکتا جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لازم لو پکڑو، میری حدیث مضبوط پکڑو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ قیامت کی صبح تک چیلنج ہے، جو چاہے لائے۔ جتنی حدیثیں ہیں سب میں سنت مضبوط پکڑو، سنت کو تھامو، سنت 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 لفظ استعمال ہوا ہے۔ حدیثوں کے بارے میں کیا آیا ہے؟ حدیثوں کے بارے میں ہے کہ وہ بندہ خوش و خرم رہے، وہ بندہ تر و تازہ رہے جو میری حدیثیں سنے، سن کر کے یاد کرے، حفظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہ دعائیں حضور نے دی ہیں، حدیثیں، اس میں سب حدیثیں یاد کرنی ہیں اور آگے پہنچانی ہے، لیکن مضبوط پکڑنا، اس کے لیے کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا کہ حدیث کو مضبوط پکڑو، کہیں نہیں ہے، سب جگہ پر سنت سنت ہی لفظ ہے۔ دیکھو ایک تو یہ حدیث ہے علیکم بسنتی، میری سنت لازم پکڑو، وسنت الخلفاء، اور خلفاء کی سنت لازم پکڑو۔ دوسری حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تم جب تک کہ ان دو چیزوں کو مضبوط تھامے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ حدیث شریف میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ کذا، جب امت میں بگاڑ آ جائے اس وقت جو میری سنت کو مضبوط پکڑے رہے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ سنتی، جتنی روایتیں حدیثیں سب میں لفظ سنت کی تاکید کی گئی ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں حدیث کو مضبوط پکڑنے کا حکم ہو۔ اس مضمون کو میں سمجھا رہا ہوں، تو حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت مضبوط پکڑو، وسنت الخلفاء، اور میرے پیچھے بلا فصل، حضور کی دنیا سے گزرنے کے بعد بلا فصل متصل جو خلف آئیں گے جن کی حکومت حضور ہی کے انداز پر ہوگی، حضور ہی کے انداز پر جو لوگ حکومت کریں گے علی منہاج النبوہ، تو فرمایا میرے جو خلفاء ہیں میرے بعد جو آئیں گے ان کی سنت مضبوط پکڑو، وسنت الخلفاء۔
کیوں؟ فرمایا الراشدین المہدیین، وہ راشد ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے، اس لیے ان کی سنتیں مضبوط پکڑنی ہے، اس لیے کہ وہ راشد ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، رسول نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، لیکن رسول نبی سے نیچے بھی تو کوئی درجہ ہے، وہ نیچا ہے، وہ راشد ہوں گے، مہدی ہوں گے۔ راشد کسے کہتے ہیں؟ راشد کے معنی ہیں راہ یاب۔ تو سرکار کی زبان جن خلفاء کو یہ تمغہ دے رہی ہے، یہ سند دے رہی ہے، یہ ڈگری دے رہی ہے کہ میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے۔ ماؤ شما نہیں کہہ رہے، آقا دو جہاں کہہ رہے ہیں۔ راشد مانے راہ یاب، تو وہ کون سا راہ ہے؟ وہ کون سی راہ ہے؟ وہ دین ہی کی تو راہ ہے، اس کے وہ پانے والے ہیں، راہ یاب راستہ پانے والے۔ جب وہ دین کے راستے پر ہیں تو اب وہ جو کچھ بھی امت کو بتلائیں گے، ملت اور ملک کی تنظیم سے متعلق باتیں، وہ شریعت کے مزاج اور یگ کے مطابق بتائیں گے، اپنے گھر سے تھوڑے ہی بتائیں گے۔ پھر دوسری چیز ہے مہدی، مہدیین۔ مہدیون یہ وہی مہدی ہے جو قیامت کے قریب میں مہدی ظاہر ہوں گے۔ مہدی کے معنی ہیں ہدایت مآب۔ یہ مآب لفظ اردو کا کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے عام لوگ نہیں جانتے۔ جو کوئی بہت بڑا آدمی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ عزت مآب۔ عزت مآب یعنی عزت جس کی گٹی میں پڑی ہوئی ہے، 7 پشتوں سے اس کے یہاں نوابی چلی آ رہی ہے، 7 پشتوں سے نوابی چلی آ رہی ہے، تو وہ عزت مآب کہلائے گا۔ اب تو پہلی مرتبہ الیکشن میں کامیاب ہوا وہ بھی عزت مآب ہو۔ اب تو پہلی مرتبہ الیکشن میں کامیاب ہوتا ہے وہ بھی عزت مآب ہوتا ہے۔ باقی اس مآب کے معنی یہ ہیں کہ جو 7 پشتوں سے نوابی چلی آ رہی ہے وہ عزت مآب ہوگا، جس کی گھٹی میں عزت پڑی ہوئی ہے۔ تو حضور نے دوسرا لقب دیا ان کو مہدیین، یعنی ہدایت مآب۔ میرے بعد جو میرے خلفاء آئیں گے ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کا رسول جن بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ راہ یاب ہیں، ان کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی ہے، اگر ان کی سنتیں پولیٹیکل افیئرز میں اور ملت کو آرگنائز کرنے کے سلسلے میں اگر ان کی سنتیں لینے کے لیے حضور فرمائیں تو ذہن پر سے بوجھ ہٹ جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ میں تو اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے اہل السنہ والجماعہ، ہم سنت کے پکڑنے والے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث تو کہیں لفظ ہی نہیں آیا قرآن و حدیث میں کہ حدیث مضبوط پکڑو، ایسا تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا۔ لہذا ہم جو اہل السنہ والجماعہ ہیں، والجماعہ کا کیا مطلب ہے کل بتاؤں گا، آج صرف اہل السنہ کا مطلب بتایا ہے۔ یہ جو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اسی کو مضبوط تھامنے کا نام ہے دیوبندیت۔ دیوبندیت یہی ایک مشن ہے، دیوبندیت ایک تحریک ہے۔ وہ تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ قرآن و سنت پر آؤ، قرآن و سنت پر آؤ، اسے مضبوط تھامو۔ جو نئی نئی باتیں اسلام میں بعد میں نکلی اسے چھوڑو، بدعات اور خرافات چھوڑو، وہ دین نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک مثال سمجھو، یہ بلڈنگ ہے، اگر اس کو آپ 100 سال تک اس کو رینیول نہ کریں، رنگ ونگ دوبارہ نہ کریں، 100 سال تک نام ہی نہ لیں اس کا، تو 100 سال ہوتے ہوتے اس بلڈنگ کا کیا حال ہو جائے گا؟ جگہ جگہ کھڈے ہو جائیں گے، جگہ جگہ کالے دھبے ہو جائیں گے، اور بے شمار مکڑی جالے تان دے گی۔ ہو گیا نہیں ہوگا؟ یہ جو مثال ہے دین میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک لمبا عرصہ گزرتے گزرتے دین میں بھی مکڑیاں جالے تانتی ہیں
دین میں بھی دبے پڑتے ہیں، میلے میلے دبے پڑتے ہیں، کھڈے پڑتے ہیں، رکھنے پڑتے ہیں، کچھ باتیں دین کی مٹ جاتی ہیں، کچھ باتیں دین میں لوگ نئی نئی گھسا دیتے ہیں۔ یہی بدعات و خرافات ہیں۔ یہ جو مکڑی کے جالے 100 سال کے اندر بلڈنگ کی خبر نہیں لی اور یہ جو مکڑی کے جالے ہو گئے ہیں، یہ بدعات و خرافات ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ 100 سال میں اللہ ایک ایسی شخصیت پیدا کرتے ہیں جو بلڈنگ کو رینیول کر دیتی ہے۔ یہی مجدد کہلاتے ہیں۔ 100 سال میں کوئی ایگزیکٹ 100 سال ضروری نہیں، ایک لمبی مدت مراد ہے۔ ایک لمبی مدت کے بعد میں، ایک عرصہ گزرنے کے بعد میں جب دین میں اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ ایک ایسی شخصیت پیدا کرتے ہیں کہ جو دین کو رینیول کرتی ہے، اس کے تمام مکڑی کے جالے والے تان کر کے سب صاف کرتی ہے، جو میلے دھبے ہیں ان کو سب کو صحیح کرتی ہے، کھڈے ہیں انہیں بھرتی ہے، اور لوگوں نے نئی نئی چیزیں، جالے لٹک رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جالر ہیں، فانوس ہیں۔ ارے فانوس نہیں ہے، مکڑی کے جالے ہیں۔ اور چاروں طرف جو مکڑی کے جالے جھکتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو فانوس لٹک رہے ہیں۔ ارے دیکھو کتنا شاندار ہے، تو شاندار نہیں ہے، تو سب مکڑی کے جالے لٹک رہے ہیں۔ ان کو جھاڑو دے اور سب صاف کر کے باہر پھینک۔ دین کی اسی خدمت کا نام دیوبندیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات ابھی شروع نہیں ہوئی، اب آپ کی بات کل کریں گے انشاءاللہ۔